السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور تو ابھی میں اٹھی ہوں اور اپنی چائے بنا رہی ہوں، کیونکہ صبح کے ٹائم میں صرف چائے پیتی ہوں، ناشتہ نہیں کرتی، کیونکہ ناشتے کے لیے دل بالکل بھی نہیں کرتا۔ اور بس اب میں نے اپنے لیے چائے بنا لی تھی، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ گئی تھی، چائے پی اور تھوڑی بس ایسے ہی باتیں کرتی ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ چائے بھی میں پیتی ہوں اور تھوڑا سا موبائل استعمال کرتی ہوں۔ پھر سارا دن گزر گیا، میں تو ولاگ بنانا ہی بھول گئی، تو بس سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ پھر میں نے رات میں بریانی پکائی تھی، تو پھر بس جب میں نکالنے آئی نا کھانا سب کے لیے، تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی، تو میں نے وہاں پر تھوڑا سا کلپ بنا لیا تھا، اور میں نے بہت بار بریانی کی جو ریسیپی ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر کسی کو بھی ریسیپی چاہیے ہو تو میرے چینل پہ بہت ساری بریانی اور پلاؤ کی ریسیپیز ہیں، آپ پہلے دیکھ لیں۔ اور رات کے ٹائم جو ہے نا ہم چاول بناتے ہیں، اور دوپہر کے ٹائم روٹی بناتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو اس کے بعد بس ٹائم ہو گیا تھا سونے کا، کچھ دیر جاگے ٹی وی دیکھی، اور دوسرا دن ہو گیا، کیونکہ یہ ولاگ جو ہے نا کمبائن ولاگ ہے، 2 دن کا ولاگ ہے۔ تو دوپہر کا ٹائم تھا، میں صبح میں اٹھ گئی تھی، جیسے ڈیلی روٹین ہوتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد چائے پینا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر موبائل استعمال کرنا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں دوپہر میں آ گئی تھی ظہر کا نماز پڑھنے۔ اور جب بھی میں نماز پڑھنے بیٹھتی ہوں نا تو میرے بچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرا یہ جو بیٹا ہے نا مجتبیٰ، اس کی تو اتنی بہت اچھی عادت ہے بچپن سے کہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے۔ اور کبھی ہم نے سمجھایا ہوگا کہ دعائیں مانگو یا بیٹھو آ کر ایسے نماز پڑھو، پر بچہ جب اپنے گھر کا ماحول دیکھتا ہے تو اسی سے سیکھتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا اسلام ہے نا، تو اس میں ہمارے بچوں کی بہت اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اور جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اور بچوں کی ماں باپ جو ہوتے ہیں گھر میں، ماں نماز پڑھتی ہے اور باپ جو ہے نا اذان کے ٹائم مسجد جاتا ہے نا، تو اس سے بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور نماز کے ٹائم ان کو بھی یہ خیال آتا ہے۔ اور جب بھی میں نماز پڑھنے بیٹھتی ہوں نا تو میرے سائڈ میں آ کر 2-3 مصلے ایسے بچھا دیتے ہیں میرے بچے آ کر نماز پڑھتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ پاک تو بچوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور یہ میرا بیٹا بہت یقین کرتا ہے اللہ پاک پہ، اور کبھی کبھی تو رات میں اٹھ کر اور روتا ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا ہے۔ تو اللہ پاک اس کی خواہش پوری کرے گا انشاءاللہ جلدی، اور اللہ پاک اس کو اپنے گھر ضرور بلائے گا، اور ساتھ میں ہم بھی جائیں گے۔ سب آپ ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ تو بس اس کے بعد جو ہے نا دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور بہت دن سے میں نے شامی کباب جو ہے نا وہ نہیں بنائے تھے، تو گھر والے بول رہے تھے کہ اتنے دن ہو گئے شامی کباب نہیں بنا رہی، تو اتنی گرمی ہو گئی ہے نا، تو گرمی میں بالکل بھی دل نہیں کرتا کوکنگ کرنے کے لیے۔ تو بس میں نے آج سوچ لیا تھا کہ میں جو ہے نا شامی کباب بنا لیتی ہوں، پھر 2-3 دن جو ہے نا چل جائیں گے، بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو پھر میں نے شامی کباب جو ہے نا وہ بنا لیے تھے، وہ تو ہر کسی کے گھر میں بنتی ہے، اور بالکل ایزی ریسیپی ہے۔ ہم جو ہے نا دال اور آلو اور چکن یا گوشت مکس میں دھو کر صاف کر کے، اور اس میں گرم مسالے ڈال کے، اور نمک اور مرچ جتنی بھی ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ مسالے شامل کر کے، اور پانی ڈال کے، اور آئل ڈال کے، اور لہسن، یہ سب ہم اس میں شامل کر کے، اس کے بعد اس کو 40-50 منٹ کے لیے پریشر کوکر میں رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے۔ پھر جو ہے نا اتنا گل جاتا ہے کہ ہم اس کو اسی پریشر کوکر میں جو ہے نا ہاتھوں مکس کر لیتے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے نا ہرے مسالے کاٹ کے سارے ڈال دیتے ہیں، ہری مرچیں اور ہری دھنیا، بس پھر اس کو ہم شیپ دے دیتے ہیں اور فریز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی پکانا ہو تو پکا لیتے ہیں، اور انڈا ہر کسی کی مرضی ہوتی ہے، ہم نہیں ڈالتے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے دوپہر میں کھانے میں سالن جو بنایا تھا نا کریلا، بہت دن سے جو ہے نا کریلے نہیں بنائے تھے، تو آج میں نے سبزی بنائی اور تھوڑا سا چکن اس میں ایڈ کر لیا تھا، کیونکہ بچے تو نہیں کھاتے، کریلے کڑوے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا چکن جو ہے نا شوق سے کھا لیتے ہیں، تو میں نے ٹیسٹ کے لیے وہ بھی ڈال دیا تھا، اور
کریلے کی سبزی میں نے بنائی تھی، بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ اگر اس میں کیری ڈالتی نا تو اور بھی زیادہ اچھی بنتی، اور بس میں نے اس کو 10 منٹ میں بنا لیا تھا، کیونکہ یہ سبزی جلدی میں بن جاتی ہے، اور ایک میں نے آلو بھی ڈالا تھا بچوں کے لیے۔ اور اس کے بعد میں آ گئی تھی اپنا روم سیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک باہر چلے جاؤ نیند سے اٹھ کر، اور اس کے بعد اتنے باہر کام ہوتے ہیں نا کہ اندر آنے کی ٹائم نہیں ملتا، جب آؤ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی کچھ کام ہے۔ تو پھر یہاں کر میں نے اپنی بیڈ کو سیٹ کر لیا تھا، اور آج جو ہے نا پانی کا دن تھا، پانی آنا تھا، تو مجھے کپڑے بھی دھونے تھے، تو بس میں نے یہاں جلدی جو ہے نا کمرہ سیٹ کر لیا۔ اور 2 بجے ماسی کے آنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو وہ آ جاتی ہے، تو بس وہ بھی صفائی کر لیتی ہے، اور ہمارے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 بجے تک ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں، پھر ہم آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو باہر آئی میں جب کپڑے دھونے تو اتنی گرم ہوا چل رہی تھی، اتنی گرم ہوا۔ کراچی کا موسم اتنا شدید گرمی والا ہو گیا ہے، شاید بول رہے ہیں کہ سمندری طوفان آ رہا ہے، اس وجہ سے پتہ نہیں کیوں بس بہت گرمی ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے، عجیب گھٹن جیسا ماحول ہو گیا ہے، اور اتنی گرم ہوا چل رہی ہے جیسے بالکل آگ جیسی ہوا چل رہی ہے۔ تو میں یہاں آ گئی تھی، اور یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ کبوتر بہت دنوں سے بیٹھا ہے یہاں پر، اور اس نے بچہ کیا ہے۔ وہ بچہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب تو کبھی کبھی اڑنے بھی لگا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے مشین لگا لی تھی، اور آج کل تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر چیز میں اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے کہ میں جب اس میں صرف جو ہے نا پاؤڈر یوز کر رہی تھی سرف کا، تھا اس سے جو ہے نا کپڑے بالکل صاف نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے آج جو ہے نا کپڑے دھونے والا صابن منگوا لیا تھا، اور وہ میں نے اس میں ڈالا تھا، اور کمفرٹ جو ہے نا وہ یوز کیا تھا، تو بہت ہی اچھے کپڑے دھل گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے دوپہر کے کھانے میں سلاد نہیں بنائی تھی، تو میں آ کر سلاد بنا لی تھی، اور گھر والوں کو کھانا نکال کے دے رہی تھی، اور میں نے ماسی کے لیے چائے بنا لی تھی، اس کو چائے دے دی، کیونکہ اس کی عادت ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، وہ آتی ہے نا تو چائے کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتی، اگر تھوڑی دیر زیادہ ہوتی ہے تو 2 بار بھی چائے پی لیتی ہے، اور کھانا بھی کھاتی ہے۔ تو بس یہاں تک تھا میرا بلاگ، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا چیز کرنی چاہیے، کیسا کنٹینٹ چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ پھر ملوں گی میں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔